صحیح رہے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ وقال الذی، اور کہا اس شخص نے، نجا منہما، جو نجات پا گیا تھا اور ایک وقت کے بعد اسے یاد آیا، انبئکم، میں تمہیں بتاؤں گا اس کی تعبیر، فارسلونی، تو تم مجھ کو بھیج دو. میں نے بتایا تھا کہ واپس جیل کا ایک پروٹوکال ہے، وہاں پہ بھیجنے کی اجازت مانگی ہے اس سے، بادشاہ سے یا عزیز مصر سے. اب اس کے بعد سے ہمیں کنٹینیو کرنا ہے. یوسف ایوہ صدیق بلانے کے لیے، یا یوسف مانا ہے اے یوسف، ایوہ صدیق، اے سچے انسان، اے بہت زیادہ سچ بولنے والے. لیکن صدیق کا مطلب ایک ہوتا ہے سچائی کو تسلیم کرنا. حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ سچ کو ماننے والے تھے. اس کو معلوم ہے کب یہ لقب ملا تھا؟ ایک واقعہ ہے اس سلسلے میں. حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب کب ملا تھا؟ جب وہ معراج پہ گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب سب ان کو جھٹلا رہے تھے تو ہاں، تو ایسے وہ ان معاملے کا میں ساتھ دیے تھے. مشرقین، جن لوگوں کو نہیں معلوم ہے، مشرقین کچھ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے اور کہا کہ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ وہ ایک رات میں بیت المقدس گیا اور وہاں سے ہو کر کے آ گیا، تم مانو گے؟ کہا نہیں، ایسا میں تو نہیں مان سکتا ایسا. کہا تمہارا ساتھی یہی بول رہا ہے. کہا اچھا وہ بول رہے ہیں تب تو میں مانوں گا، تب تو ٹھیک بات ہے. تو ایک دم یو ٹرن لے لیا، کیونکہ جب پروفٹ ہے تو پروفٹ کا مطلب یہ ہے کہ عام آدمی نہیں ہے نا، وہ اس کے پاس سپر پاور ہو سکتی ہے اللہ کی دی ہوئی. تو صدیق کا ایک مطلب بہت سچے کا، اور دوسرا سچائی کو تسلیم کرنے والا، ایکسپٹ کرنے والا. یوسف ایوہ صدیق، یوسف اے سچے انسان، کیونکہ اس سے پہلے جو بات کہی تھی وہ سچ ثابت ہوئی. افتینا، دو ورڈ ہے افتی، افتا یفتی سے آرڈر بنا ہے. افتینا، آپ مجھے بتائیے، ٹھیک ہے نا. افتینا فی سبع بقرات، کس چیز کے سلسلے میں؟ سات جو ہے پتلی گائے، موٹی گائے کے سلسلے میں. یا کلوہن، جس کو سات پتلی گائے کھا جاتی ہیں، اس خواب کے بارے میں بتائیے. وہی خواب جو ایز اٹ از تھا اس کو ریپیٹ کر دیا اس نے، جو بادشاہ نے بولا تھا. اور آگے بولا وہی اخر، وہی سیم الفاظ ریپیٹڈ ہیں. وسبع سنبلات خضر، اور سات ہری بالیاں، واخر یابسات، اور سات اور دیگر سات سوکھی بالیاں. لعلی ارجع الى الناس لعلهم يعلمون، لعل مطلب شاید ہوتا ہے، شاید کی میں، یا جو لگائے وہ میں کا معنی دینے کے لیے لگائے، تاکہ میں، یا شاید کی میں، ارجع لوٹوں. بہت بار ہم لوگ پڑھ چکے ہیں رجع یرجع، یرجع لوٹنا، میں لوٹوں الى الناس لوگوں کی طرف، لعلہم شاید کی وہ، یعلمون جان لے، یعنی اگر تم بتا دو گے تو وہ لوگ جان لیں گے اس بات کو. کیونکہ یہ نہیں پوچھا کہ تم بتا پاؤ گے کہ نہیں، یہ تو پتہ ہی ہے کہ بتا لیں گے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن اگر تم بتا دو گے اس کا، تو پھر میں لوگوں کو بتا دوں گا اور لوگ اس کو جان لیں گے کہ خواب کی حقیقت کیا ہے. تو اس آیت میں اکثر ریپیٹڈ الفاظ ہیں، اور اس سے پہلے ہم ترجمہ کر چکے ہیں. سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات اخرى یابسات، یہ پورا ریپیٹڈ ورڈ ہے، صرف اسٹارٹنگ اور لاسٹ کا تھوڑا سا ورڈ جو ایڈ ہوا ہے. آگے چلتے ہیں. قال تزرعون، اب انہوں نے خواب کی تعبیر بتانا شروع کی. اب دیکھیے، محل ہوتا ہے کب آپ کو کیسی بات کرنی ہے. یعنی اگر آپ اس وقت جیل میں جب آدمی رہتا ہے تو بالکل فرصت سے رہتا ہے. آپ بھی آج بھی جیل میں جو ہے بہت فرصت رہتی ہے، یعنی لوگ جا کے وہاں حافظ قرآن بن جاتے ہیں رہ کر کے. موبائل نہیں ہے، کام نہیں ہے، کچھ اور نہیں ہے، آرام سے پڑھے جا رہے ہیں، کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں اور تفسیر لکھ رہے ہیں. تو اس زمانے کا بھی یہی تھا اور آج کا بھی یہی ہے. تو وہاں تفصیل بتایا تھا، پہلے توحید کی دعوت دی اور پھر بتایا. اب یہاں تفصیل کا وقت نہیں ہے، ڈائریکٹ خواب فوراً بتا دیں. کچھ پوچھ رہی ہیں منازع؟ کا وہی ماضی مضارع مضاف. زرع یزرع، زرع زرعا و زراعتا، دونوں مصدر. زرع یزرع، اسی سے مضارع بنتا ہے. مضارع وہ والا پاسٹ پریزنٹ والا نہیں، زا سے مضارع کسان کو بولتے ہیں، کھیتی کرنے والا. اردو میں ورڈ یوز ہوتا ہے، اردو بھی اپنی بہتر کیجیے. زراعت بولتے ہیں کھیتی کو، زراعت کاری یعنی کھیتی کرنا، ٹھیک ہے نا. زراعت اسی سے بنا سر ہے. مصدر. زرعا و زراعتا، دو مصدر. تو تو یہاں پہ ڈائریکٹ خواب بتا رہے ہیں. یہ آپ دعوت کا ایک طریقہ آپ سیکھ سکتے ہیں، جو ایک مسلمانوں کا ایک حصہ دعوت کے لیے بہت مشہور ہے. اس چیز کی تھوڑا سا کمی نظر آتی ہے ان کے بیچ میں، کب بتانا ہے، کب کس کو کیا دعوت دینی ہے. ایک آدمی بازار نکلا ہے مہمان کے لیے بسکٹ لینے، اس کو پکڑ لیا اور اس کو دعوت دینا شروع کر دیا. ہم لوگ بولتے ہیں اللہ میاں کی پولیس آ گئی ہے، بھاگ جاؤ. تو یہ سمجھنا پڑے گا آپ کی کب آپ کو تفصیلی دعوت دینی ہے، کب آپ کو شارٹ کٹ میں دعوت دینی ہے، کب آپ کو صرف پمپلیٹ پکڑا دینا ہے، کب آپ کو صرف اسٹیٹس لگا دینا ہے، کب آپ کو تفصیل سے بتانا ہے.
तो ये हजरत यूसुफ की जिंदगी से हम सीख सकते हैं। अब यहाँ फौरन कोई दावत नहीं, डायरेक्ट जवाब दे रहे हैं, क़ाल तज़रऊन सबअ सिनीन दअबा। और कोई बातचीत हुई होगी तो अल्लाह ताला ने उसको नकल नहीं किया, जरूरी नहीं समझा। हो सकता है हजरत यूसुफ से पूछा हो कि भाई तुमने बताया नहीं, तुम भूल गए, वगैरह वगैरह। क़ाल तज़रऊन, कहा तुम खेती करोगे, सबअ सिनीन, 7 साल, दअबा लगातार, कहा तुम खेती करोगे 7 साल लगातार, दअबा मतलब लगातार। फमा हसद तुम, फा मतलब तो, मा मौसूला है, तो जो कुछ, हसद तुम, हसदा यहसुदु का मतलब होता है, एक मिनट से रोकिएगा बस, हेलो, मतलब सॉरी। क़ाल तज़रऊना, कहा तुम खेती करोगे, सबअ सिनीना, 7 साल, दअबा लगातार। फमा हसद तुम, हसदा यहसुदु खेती का काटना, फमा हसद तुम तो जो कुछ तुम काटोगे, ठीक है ना। फदरूहु यानी जो कुछ तुम्हारी खेती काटने के लिए तैयार होगी, यानी काटोगे का मतलब काट लोगे नहीं, मतलब काटने के लिए जो तैयार होगी। हसद तुम का असल माना वैसे काटना है, ठीक है ना। तो फदरूहु तो उसको छोड़ दो, ठीक है ना। वदरा यदरु, माजी माजी मुजारे है, वदरा यदरु, यहाँ तो ऑर्डर है, वदरा यदरु, छोड़ देना, ठीक है। फिर मस्टर। नहीं याद है मजदूर, छोड़ सर। फदरूहु तो उसको छोड़ देना, फी सुम्बुली ही, उसके बालियों में। बाली तो पता है सबको, अभी अभी या फिर दिखाना पड़ेगा? पता है सर। क्लियर है। तो समझिएगा आयत क्या कहना चाह रही है, मतलब हजरत यूसुफ क्या कहना चाह रहे हैं। आयशा समझ में आ गया? जी सर। बताइए। सर अभी तक का नहीं नहीं, हाँ क्या कॉल, कह रहे हैं हजरत यूसुफ? कहा यूसुफ इस्लाम में जब तुम अच्छा, वो आयत का खेती तर्जुमा मत बाड़ी, कीजिए, बस आप बता दीजिए क्या कह रहे हैं। वही अभी तक ये बताया कि वो कि खेती बाड़ी 7 साल तक लगातार करोगे, और फिर जब तुम वो मतलब काटोगे, मतलब जब वो तैयार हो जाएगी, जब काटने का टाइम आएगा तो उसके आगे फिर निसुम्बुलिन से सुनना है सर। अच्छा, मुझे लगा समझ में आ गया आपको। तो जब खेती तैयार होती है तो उसको काटा जी जाता जी। है। कहा जा रहा है कि काटिए मत, उसी सुम्बुल के अंदर छोड़ दीजिए, यानी उस खेती को उसी के अंदर तो छोड़ दीजिए। इल्ला कलीलन, सिवाय थोड़े के, मिम्मा ताकुलून, जो तुम्हें खाना है, जितने खाने की जरूरत है उतना निकाल लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। आम का पेड़ है अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, खेती मतलब वहां तो अनाज की बात चल रही है, गेहूं की बात चल रही है, लेकिन मैं आम से अगर आपको समझाऊं, तो आम का पेड़ है। आम जब आपने तोड़ लिया तो उसके बाद फिर आपको उसको संभाल के फ्रिज के अंदर रखना पड़ेगा। जब तक वो पेड़ पे लगा हुआ है, एक लंबे वक्त तक वो टिका रह सकता है, जब तक कि वो सड़ के वहां से गिरने ना लगे। तो जब आप खेती को भी ऐसे ही निकाल करके रख लेंगे, तो फिर उस गेहूं के सफाई और सब की जिम्मेदारी आपकी होगी, फिर आपके लिए उसकी हिफाजत करना पड़ेगा। तो कहा जितनी जरूरत हो खाने के लिए उतना तोड़ लेना, मतलब निकाल लेना, जो भी उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता हो, और बाकी उसी में छोड़ देना। क्लियर है? यस सर। तुम यती मिन बाद, यस रवि साहब कुछ पूछ रहे हैं? सर आई वाज होपिंग टू आस्क, मैं क्यों पूछ सकता हूँ अभी या आगे आएगा उसका रीजनिंग? अच्छा क्यों, पूछिए, आप पूछ लीजिए। हाँ। क्योंकि नहीं नहीं अगले सर, सात साल तक अगर क्योंकि अगले 7 साल तक खेती नहीं होने वाली है। हाँ, लेकिन वो उधर छोड़ने का लॉजिक समझ में नहीं आया सर, इसीलिए पूछ रहा था। छोड़ने का लॉजिक कि उसमें सेव ज्यादा रह पाएगा। मैंने आम की मिसाल दिया ना, पेड़ पे रहेगा तो सेफ रहेगा, जब आप तोड़ के रख लेंगे तो आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा, या नहीं? हाँ हाँ हाँ, यस गॉट। तो हालांकि अब मैं बहुत माहिर नहीं हूँ खेती का, तो मुझे मालूम नहीं है कि वो बाली में कितने दिन तक सेफ रहता है। लेकिन यह है कि जब आप तोड़ लेंगे तब तो सेफ रखने के लिए आपको इंतजाम करना पड़ेगा, धूप में सुखाना पड़ेगा और चीजें करनी पड़ेगी। तो जितने लंबे मुद्दत तक हम उसमें छोड़ सकते हैं उसमें छोड़ दें, जरूरत का निकाल लें। वो यानी
फोटोसिंथेसिस जो काम करता है उसके जरिए उसको खुराक कुछ पहुंचती रहेगी और वो वहां जिंदा रहेगा वो दाना। और जब आप उसको निकाल देंगे तो फिर वो आपके फिर सेफ्टी की जिम्मेदारी आपकी होगी। अब 7 साल का गल्ला एक साथ आप तैयार कर लेंगे, रख लेंगे, तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और फिर अगर ये ख्वाब ना देखते तो मालूम भी नहीं था कि अगले 7 साल नहीं हमें मिलेगा। ख्वाब ने बता दिया कि 7 साल खूब मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। तो ज्यादा मिलने में ऐसा ना करना कि सबको बांट देना, बल्कि संभाल संभाल के रखना उसको। क्लियर? सर वो पेड़ से कट जाएगा, मगर जो उसकी बाली लगी रहती है उसको जो निकाला जाता है वो उसको निकालने को मना किया गया था। अच्छा, मैं खेती का माहिर नहीं हूं, अगर ऐसा करने से बच जाता है तो ठीक है। वो अगर ऐसा बाली करने को से, थोड़ा सा वो उसके मशीन से निकाला जाता है, उसको मना किया गया था, उसको जड़ के साथ लगी छोड़ देना। ठीक है। तो बालियों में छोड़ देना। अच्छा, आपने ये बताया, एक नई बात मेरे लिए इजाफा हुआ इल्म में। ठीक है। तो बाकी लोग समझ गया हमारा साहब की बात या नहीं? क्लियर है ना? यस यस सर। सर। ठीक है। सुम्मा याती, फिर आएगा, मिन बाद ज़ालिका, उसके बाद, सबउन शिदादुन, शदीद की जमा है शिदाद। मैंने इससे पहले बताया था कि इस स्ट्रक्चर पे सिफत वाले बहुत सारे अल्फाज आते हैं, तवील तिवाल, कसीर किसार, कबीर किबार, सगीर सिगार। वैसे ही शदीद शिदाद। ठीक है ना? इससे पहले आया था जिफाफ, सिमान, समीन की सिमान आया था, मैंने बताया था। तो ये भी सेम स्ट्रक्चर पे है, शिदाद शदीद। बार बार हम देखते हैं, वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, या इस तरह के शदीद के अल्फाज बहुत सारे आए, इस्तेमाल होते हैं कुरान में। तो शदीद का क्या मतलब होता है? मुश्किल, सख्त, हार्ड। मुश्किल, मशक्कत वाला। फिर आएंगे 7 साल सख्त, बहुत सख्त। यकुलुहुन्ना, यकुलना मा कद्दमतुम लहुन्ना, वो 7 साल खा जाएंगे जो कुछ तुमने क्या किया होगा, रखा होगा। कद्दमा युकद्दिमु तकदीमन, पेश करना, रखना। ठीक है। मा कद्दमतुम लहुन्ना, आने वाले 7 सालों के लिए जो तुम बदले बचाया होगा। 7 साल खा जाएंगे मतलब 7 साल बहुत खेती और 7 साल बहुत खपत, बहुत ज्यादा खपत। इल्ला कलीलम मिम्मा तुहसिनून, सिवाय थोड़े के जो तुम बचा के रखोगे। ठीक है ना? अहसना युहसिनु इहसानन, बचाना, बचाना। देखिएगा आयत का, फिर मैं तुहसिनून पे जरा सा बात करूंगा। सर तुम रिपीट कर दीजिए आसाना वाला। अहसना युहसिनु इहसानन, स्वाद से है। अभी इसमें एक बात, दो बात मैं जिक्र करता हूँ अभी। पहले आयत का एक बार रिपीट कर दूं मैं। तुम यअती, फिर आएगा, मिन बादि ज़ालिका, उसके बाद, सबउन शिदादुन, 7 सख्त साल। कोई आपसे पूछे कि सबउन हालत रफा में क्यों है, तो आप बताएंगे यअती का फाइल है, आने का काम कर रहा है। आपसे पूछे शदीदुन हालत रफा में क्यों है, तो आप कहेंगे सबउन की सिफत है। 7 साल, कैसे साल? सख्त साल। या कुलना, जो खा जाएंगे, मा कद्दम तुम लहुन्ना, जो कुछ तुमने उनके लिए बचाया होगा। किन के लिए? 7 सालों के। उन 7 सालों के लिए, इसलिए फेमिनिन लाए। इल्ला कलीलन, सिवाय थोड़े के, मिम्मा तुहसिनून, जो तुमने बचाया होगा। तो मैं बता रहा था, एक तो है अहसना, वो अलग है बिल्कुल, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। उसका क्या माना होता है, कोई बताएगा? अच्छा। अच्छा करना, किसी के साथ एहसान ऐसा करना। करना। दोनों का हाँ। स्ट्रक्चर सेम है, अहसना युहसिनु इहसानन और अहसना युहसिनु इहसानन, बिल्कुल सेम मजदर है, लेकिन माना अलग अलग है। अच्छा, इससे मिलते जुलते कुछ वर्ड्स हैं, उसको भी समझ लीजिएगा। हिसान किसे बोलते हैं? किसी ने सुना है कभी ये वर्ड हिसान? हॉर्स। हॉर्स को बोलते हैं, फरस को फरस भी बोलते हैं, और हिसान हॉर्स को भी बोलते हैं। शायद किसी से कुछ वर्ड बना होगा, मैं भी दिमाग नहीं लगा पा रहा हूँ कैसे बना होगा। शायद हमारी हिफाजत करता है इसलिए बनाया होगा, हिफाजत का जरिया, क्योंकि पहले जमाने में वही हमारी सिक्योरिटी हुआ करता था जंगों में। शायद इससे बना हो, जो हिफाजत करने वाला। और इसी से एक वर्ड और इस्तेमाल होता है, मुहसनात। कभी नाम सुना है मुहसनात? वल मुहसनात मिनन निसा। जी सर सुना तो। मीनिंग नहीं मालूम होगा लेकिन, सर मालूम है, अभी दिमाग में नहीं आ रहा, अभी पढ़ा तो दिमाग था। में नहीं आ रहा। तो मुहसनात कहते हैं मुहसनात। पाक दामन औरतों को, पाक दामन औरतें।
گویا کیسے مانا ہوا؟ احسنا یحسنو کا مطلب بچانا، جنہوں نے اپنی عزت و آبرو کو بچا رکھا ہو وہ محسن کہلاتی ہیں، مرد بھی اور عورت بھی۔ محسن صوت سے ہم کریں گے تو وہ اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والے، ٹھیک ہے نا، حفاظت سے مانا۔ دیکھیں کیسے ورڈز ایک دوسرے سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کلیئر ہے دونوں باتیں؟ میں آپ کو بلواتا ہوں Yes. بات تاکہ آپ سو نہ Yes, جائیں sir. بیٹھے بیٹھے ایسے، کیونکہ قرآن والی کلاس میں زیادہ مجھے بولنا پڑتا ہے تو مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ آپ آدھی نیند میں چلے جائیں گے، تو کیونکہ کامیڈی تو ہو نہیں رہی ہے کہ بار بار ہنسی آتی رہے، تو اس لیے میں آپ نہیں سے نہیں نہیں، پوچھ چلیے، تو فما حسد تم۔ سر سر ایک سیکنڈ، جو لاسٹ آیت ابھی کرائیے اس میں یہی ہے نا کہ مطلب 7 سال سخت ہوں گے کھیتی کی، اس وجہ سے بچا کے رکھو، ہاں وہ تو اتنے کھا سخت ہوں جائیں گے، گے؟ کیا کیا ریفرنس ہے سر؟ مطلب کھائے کیوں؟ جائیں گے، ریفرنس کون یہ کھا سات، جائے؟ یہ 7 سال بہت اچھے، یہ 7 سال بہت ہاں خراب، اس میں آپ نے خوب ہاں، غلہ کر لیا، اس میں بالکل نہیں ہے، تو اس میں جو غلہ ہے اس کی کھپت یہاں پہ پوری ہو جائے گی، یعنی یہ پورا کھا جائیں گے اس کو، اچھا، یعنی تو اس کھپت ہو جائے اچھا گی، آپ کہہ لیں ٹھیک ایک ہے، یہ انداز سے سمجھ، کھپت پوری ہو جائے گی۔ اوکے۔ الا قلیلا مما تحصرون، تھوڑا بہت بچ پائے گا جو تم بچا کے رکھ پاؤ، بس وہی بچ پائے گا، باقی وہ اتنے سخت سال ہوں گے کہ پوری کھپت یعنی پوری آپ کی روزی روٹی اسی میں چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی جو آپ نے بچا کے رکھا ہوگا۔ چلیں آگے۔ Yes. اس کا بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے، میری آواز آ رہی ہے؟ میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں۔ ثم یأتی من بعد ذلك، پھر آئے گا اس کے بعد، سیم الفاظ ہیں، عام فیہ یغاث الناس، ایسا سال جس کے اندر لوگوں پر بارش برسائی جائے گی۔ غاث یغیث قیثن کا مطلب بارش ہونا، یہاں پہ مجھول ہے، بارش کی جائے گی الناس لوگوں پر، وفیہ یعصرون، اور پھر اس میں تم نچوڑو گے، اس میں تم جو ہے حاصل کرو گے۔ عصرا یعصرو اس سے پہلے آ چکا ہے، جو پھانسی جس کو لگی تھی، یا دوسرے والے جو خواب پوچھا تھا حضرت یوسف سے، اس کے بارے میں کہا تھا کہ تم جو ہے بادشاہ کے لیے جوس تیار کرو گے، ٹھیک ہے نا؟ پھر سے دیکھیے گا، ثم Yes. یأتی من بعد ذالک، پھر آئے گا اس کے بعد، عام سال، فی ہی جس میں، ایک سال ایسا آئے گا جس میں یغاث الناس، لوگوں پر بارش کی جائے گی، وفیہ سرون، اور تم اس میں نچوڑو گے، مطلب کیا ہے، خوب فائدہ حاصل کرو گے، یعنی پھر ایک ایسا بھی سال آئے گا کہ تم خوب قید سالی ختم ہو جائے گی اور خوشحالی آ جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ یاسرون Yes, کا sir. مطلب یہاں لیٹرل میننگ نہیں ہے کہ آپ جوس نکالیں گے، مانا یہ ہے کہ خوب فائدہ حاصل کرو گے، کہتے ہیں نا کہ پرائیویٹ کمپنی والے انسان کو نچوڑ لیتے ہیں، چوس لیتے ہیں، تو یہ سب الفاظ بولا جاتا ہے اردو میں بھی، عربی میں بھی اسی انداز کا ہے۔ چلیں آگے۔ سر غاثہ یغیث کا مصدر کیا بتایا تھا؟ غیثن، غیثن، غیث بارش، غیثاً۔ ایک اسی سے ورڈ بنتا ہے غوث اعظم، جس سے مدد مانگی جائے یا پکاری جائے، اللہ تعالیٰ ہے اصل میں تو غوث تین نہیں ہے، سا ہے غوث اعظم میں، اعظم ہے، سا، اوکے۔ مجھے یاد آ رہا سائی اسی سے بنا ہوگا، دیکھ لیجیے گا اگر میں غلط بتا رہا ہوں تو، سائی ہے شاید۔ چلیے، لوگ دوسرے باباؤں کو کہتے ہیں، حالانکہ غوث، اصل غوث اللہ ہی تعالیٰ ہے جس سے مانگا جاتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، آسان ہے کیونکہ ورڈ ریپیٹ ہو رہے ہیں، اس لیے میں آپ سے ریویژن نہیں کروا رہا ہوں۔ وقال الملك ائتوني به، اب بیچ کا سارا قصہ ہٹ گیا ہے، اب یہ خواب کی تعبیر بتائی حضرت یوسف نے، اب اس شخص نے آ کر کے بادشاہ کو بتا دی ہوگی، اس کے بعد کا سین ہے۔ وقال الملك، اور بادشاہ نے کہا، ائتوني به، کیا مطلب ہوا؟ میرے پاس لاؤ اس کو۔ میرے پاس لاؤ اس کو، میں نے بتایا تھا اتا یاتی کا مطلب آنا، با کے پریپوزیشن کے ساتھ لے کر کے آنا، ایسے ہی جا کا بھی، جا آنا، جا بھی لے کر کے آنا، اسی طرح ذہابہ کا بھی، ذہابہ مطلب جانا، ذہابہ بھی لے کر کے جانا، تو با لے کر کے مانا کا ایڈ ہو جاتا ہے، تو ائتونی بھی، لے کر کے آؤ اس کو، بھی اس کو یعنی حضرت یوسف کو، فلما جاءہ الرسول، تو جب آیا پیغمبر، یعنی قاصد، یہاں پہ وہ پیغمبر رسول نبی والا رسول نہیں ہے، یہ پیغمبر والا ہے، ٹھیک ہے نا؟
اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ عربی کا ایک ورڈ ہمارے ذہن میں ایک خاص معنی میں موجود ہوتا ہے، ہمیں سے اکثر اس کو رسول کو ایک مقدس وہ مانتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو رسول ہو رہا ہے وہ میسنجر کے معنی میں یا قاصد کے معنی میں استعمال ہوا ہے. جب آیا قاصد ان کے پاس، قال ارجع الی ربک، کہا لوٹ جاؤ اپنے مالک کے پاس، پس فاسألہ، اور ان سے پوچھو، ما بال النسوۃ اللاتی، کیا حال ہے ان عورتوں کا، کیا معاملہ ہے. بال کا لفظ حالت یا معاملے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کیا حال ہے ان عورتوں کا، التی قطعن ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا. ان ربی، بے شک میرا رب، بکیدہن، ان کی چالوں سے، علیم، بہت باخبر ہے. اللہ تعالیٰ پہلی بتا چکا ہے ان کیدکن عظیم، ٹھیک ہے نا. تو سیکھنے کی بات یہاں پہ اہم یہ ہے، آپ اگر سیکھنا چاہیں تو یہاں پہ حضرت یوسف کو جیل سے باہر آنے کا ایک موقع ملا تھا، لیکن وہ ابھی ایسے نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ اگر بغیر بری ذمہ ہو کر کے، الزام سے بری ہو کر کے واپس آئیں گے تو بعد میں کبھی دوبارہ یہ چارجز لگ سکتے ہیں، اور نہ بھی لگے تو لوگوں کو زبان پہ یہ آ سکتا ہے کہ ارے وہ تو فلانا جرم میں اندر گئے تھے، وہ تو بس بادشاہ کے خواب کی تعبیر کے چکر میں باہر آ گئے کسی بہانے سے، ورنہ تو اندر رہتے. تو حضرت یوسف نے کہا میں ایسے باہر نہیں آنے والا، جب تک میرا دامن صاف نہیں ہوگا تب تک میں باہر نہیں آنے والا. ذرا ان عورتوں کا معاملہ پوچھو، میں نے کچھ بگاڑا تھا یا میرے ساتھ غلط کیا گیا. سمجھ پا رہے ہیں حضرت یوسف کی پالیٹکس؟ یہی وہ چیز ہے جو اسٹارٹنگ میں کہا گیا تھا کہ ہم نے حضرت یوسف کو علم دیا، باتوں کا علم، ہم نے حکمت دی حضرت یوسف کو. یہ وہ چیز ہے جو حضرت یوسف نے سیکھا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ مجھے باعزت بری جب کیا جائے گا، جب کورٹ سے فیصلہ ہوگا، جب بادشاہ یہ کہہ دے گا کہ ہاں تم گنہگار نہیں ہو، تب میں باہر نکلوں گا جیل سے باہر. ورنہ لوگ بعد میں یہ تانا دے سکتے ہیں کہ ارے تم تو بادشاہ کے خواب کے چکر میں باہر آ گئے، ورنہ تو تم مجرم ہو، اندر رہنے والے ہو. پھر سے دیکھیے گا، وقال الملک، بادشاہ نے کہا، تونی بھی، اس کو لے کر کے آؤ میرے پاس، میرے کے لیے نی کا ترجمہ. فلما جاءہ الرسول، تو جب آئے ان کے پاس رسول. امیرا ان کے لیے کون سا لفظ ہے؟ جب میں یہ کہہ رہا ہوں ان کے پاس رسول آئے، کون سا لفظ عربی کا موجود ہے اس کے لیے؟ سو ہیں کیا میرا؟ نہیں سر، سر ہاں ہاں، جا آئے ان کے پاس. جی. قال ارجع، انہوں نے کہا لوٹ جاؤ اپنے مالک، اپنے رب کے پاس. فاسألہ، اور ان سے پوچھو، ما بال النسوۃ اللاتی، کیا حالت ہے ان کی، قطعن ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کے چالوں کو جاننے والا. بال کا لفظ عربی زبان کے بول چال میں بھی استعمال کیا جاتا ہے کسی کی حالت وغیرہ پوچھنے کے لیے. آگے ایک آیت اور لکھ لیتے ہیں اگر ڈھائی منٹ میں ہم کر پائیں. قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسی. خطب کا لفظ بھی وہی بال کی طرح استعمال کیا جاتا ہے. اس نے کہا ما خطبكن، کیا حال ہے تم سب کا، فیمیل. اب بادشاہ پوچھ رہا ہے عورتوں سے. اذ راوتن، جب تم نے پھسلایا، یوسف کو، عن نفسی، اس کو اپنی طرف مائل کر کے، اس کو اپنی طرف متوجہ کر کے. قلنا حاشا للہ، وہ سب عورتیں بولی، حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ما علمنا، ہم نے نہیں جانا، علیہ اس پر، یعنی اس کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں جانا، من سوء، کوئی برائی، کوئی گناہ کبھی ہم نے اس کے بارے میں سنا نہیں، کوئی جانا نہیں. قالت امرأۃ العزیز، اب یہ ساری عورتوں نے گواہی دے دیا کہ ہم نے کوئی غلط کام کبھی نہیں کرتے ہوئے دیکھا اور مانا نہیں. اب اس موقع سے عورت بولی، عزیز مصر کی بیوی بولی، الآن، اب، حس الحق، حس یحسحس، حسحسن کا مطلب واضح ہو جانا، ظاہر ہو جانا. بہت زیادہ کلاسیکل عربک کا ورڈ ہے، بہت زیادہ ماڈرن میں یوز نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک خاص معنی اس کے اندر ہے. حس الحق، حس یحسحس، حسحسن. تھوڑا سا مشکل ہوگا آپ کے لیے بولنا، دو چار بار بولیں گا تو ہو جائے گا. اب حق واضح ہو گیا ہے کہ آگے کیا کہا، انا راوتہ، میں نے اس کو پھسلایا تھا، عن نفسہ، اس کے نفس کو اپنی طرف مائل کیا تھا، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَمِنَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں میں سے ہے، یعنی وہ سچا ہے، میں نے ہی اس کو اپنی طرف مائل کیا تھا. اسے دیکھیے گا آیت،
1 منٹ ہے بس جب تک ڈسکنیکٹ نہیں ہوتی ہے. قال ما خطبکن، کہا تم سب کا کیا معاملہ ہے جب تم نے پھسلایا یوسف کو، اس کے نفس کو اپنی طرف مائل کر کے. قلنا حاشا للہ، ساری عورتیں بولی اللہ کی پناہ، ما علمنا، ہم نے کبھی نہیں جانا اس پر، من سوء کوئی برائی. قالت امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی بولی الآن حصحص الحق، اب حق واضح ہو گیا. انا راودتہ، میں نے پھسلایا تھا اس کو، اس کے نفس کو اپنی جانب. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ سچوں میں سے ہے. اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا تو پوچھ لیجیے گا، کیونکہ اب میرے خیال سے پوچھنے کا وقت باقی نہیں ہے. کچھ پوچھ رہی ہے منزہ؟ سر حسدہ کا مصدر. حس حستن، بس اسی کے لاسٹ میں راؤنڈ تا بڑھا دیجیے، ماضی کے ہی لاسٹ میں. نہیں سر، حسدہ، ہا صاد دا.